الدین الخالص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اما بعد، قال اللہ تعالی في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. تمام قسم کی تعریفات ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم اور مکرم حاضرین مجلس، اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت اور صحیح راستے کی طرف ان کی رہنمائی کے لیے جن انبیاء اور رسولوں کو اس دنیا میں مبعوث کیا، وہ تمام انبیاء اور رسول جہاں بہت ساری چیزوں کی دعوت دیتے تھے اور اپنے ماننے والوں اور اپنی قوم کے لوگوں کو جہاں بہت ساری چیزوں کا حکم دیتے تھے، ان چیزوں میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو تمام انبیاء اور رسولوں کے درمیان متفق تھی. یعنی تمام انبیاء اور تمام رسول ان چیزوں کی دعوت دیا کرتے تھے. یہ بات اور ہے کہ تفصیلات میں، فروع اور احکام میں، شریعتوں میں کچھ اختلاف ہوتا ہے. اللہ کا فرمان ہے: لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک طریقہ اور ایک راستہ مقرر کر دیا ہے. تو شریعت کی تفصیلات میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن جو اصول اور قواعد اور مبانی ہوتے ہیں ان میں اختلاف نہیں ہوتا. عام طور سے انبیاء کرام کی دعوت 3 بنیادی چیزوں پر مبنی ہے. پہلی چیز، تمام انبیاء اور رسول توحید کی دعوت دیتے ہیں اور شرک سے روکتے ہیں. دوسری چیز، تمام انبیاء کرام اتحاد، اجتماع اور حق پر باقی رہنے کی دعوت دیتے ہیں اور اس کی ضد، اختلاف اور فرقہ واریت سے روکتے ہیں. تیسری چیز، تمام انبیاء کرام اپنی قوموں کو آخرت کی یاد دلاتے ہیں کہ دنیا میں انہوں نے جو اعمال کیے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ان چیزوں کا انہیں جواب دینا ہے. ان 3 چیزوں میں تمام انبیاء اور رسولوں کی دعوت متفق ہے، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی مدد اور توفیق کے بعد ان میں سے 2 یا 3 چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز، تمام انبیاء کرام توحید کی دعوت دیتے ہیں اور شرک سے روکتے ہیں. اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ قول ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا. ان اعبدوا اللہ، وہ رسول اپنے
مخاطبین یا اپنی قوموں کو کس بات کا حکم دیتا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت یعنی غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ اللہ نے اس آیت میں سب سے پہلے یہ بیان کیا کہ اللہ نے تمام امتوں میں اور تمام قوموں کے لیے رسولوں کو مقرر کیا، ان کو ان کی طرف بھیجا، مبعوث کیا، اور وہ رسول اور وہ انبیاء جو ان کی طرف بھیجے گئے وہ ان کو کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ ان اعبدوا اللہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت غیر اللہ کی بندگی سے بچیں۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ الطاغوت کل ما یعبد من دون اللہ وهو راض، طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی اللہ کے علاوہ بندگی کی جائے، اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس سے راضی ہو، تو یہ طاغوت ہیں۔ اس لیے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کی عبادت کی جائے اور وہ اس سے راضی نہ ہو، جیسے نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اس سے راضی نہیں ہیں۔ تو تمام انبیاء اور تمام رسولوں نے کس بات کا حکم دیا؟ توحید کا حکم دیا۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ وہ افراد اللہ تعالی بما یختص به، کہ اللہ رب العالمین کو اس کے خصائص میں ایک جاننا، یہ توحید ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے خصائص کیا ہیں؟ علماء کرام نے کتاب اللہ و سنت رسول کا استقراء کیا، یعنی کتاب اللہ و سنت رسول کو پڑھا، ان کو پڑھ کر 3 چیزوں میں توحید جمع ہوتی ہے، یعنی جو اللہ رب العالمین کے خصائص ہیں 3 چیزوں میں جمع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز توحید ربوبیت، یعنی اللہ رب العالمین کو اس کے افعال میں، جیسے پیدا کرنا، رزق دینا اور تمام چیزوں میں تصرف اور تمام چیزوں کی ملکیت، یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ان چیزوں میں اللہ رب العالمین کو ایک جاننا ہے، توحید ربوبیت ہے۔ دوسرا توحید الوہیت، یعنی ہم جو عبادت کے طور پر جو چیزیں کریں وہ اللہ رب العالمین کے لیے اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ ہوں۔ تیسرا توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ رب العالمین کی جو نام اور جو صفات کتاب اللہ اور سنت رسول میں بیان کر دیے گئے ہیں ان کو بالکل ویسے ہی اللہ رب العالمین کے لیے ثابت جاننا، اس میں بغیر کسی کمی، بغیر کسی زیادتی، بغیر کسی تبدیلی، بغیر کسی تحریف اور بغیر کسی تعویل کے، جیسے اللہ رب العالمین نے بیان کیا اور عربی زبان میں جو اس کا معنی ہے اس کو اس معنی کے اعتبار سے ماننا، یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ یہ ہے توحید۔ اس کا حکم تمام انبیاء کرام نے دیا، ان اعبدوا اللہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اگر ہم ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ اپنی عبادت میں اور اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گے تو توحید کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار مکہ یہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو جا بجا بیان کیا ہے کہ اگر ان سے سوال کیا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ تمہارا مالک کون ہے، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ کیا کہیں گے کہ وہ ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا، ان تمام چیزوں کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ کفار ہیں اور وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، کیونکہ انہوں نے توحید الوہیت پر انہوں نے عمل نہیں کیا، یعنی عبادتوں کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص نہیں کیا۔ تو ان تینوں قسموں کو ایک ساتھ بجا لانا ضروری ہے، اور جس چیز سے تمام انبیاء کرام نے روکا ہے وہ کیا ہے؟ شرک سے روکا ہے۔ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سے بچیں۔ شرک کیا ہے؟ شرک کہتے ہیں تسویۃ غیر اللہ باللہ فیما هو من خصائص اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے جو خصائص ہیں، اللہ رب العالمین کی جو خاص چیزیں جو میں نے بیان کی، اللہ رب العالمین کے افعال، اللہ رب العالمین کے لیے تمام عبادتوں کو ایک کرنا، اور اللہ رب العالمین کی جو اسماء و صفات ہیں، ان خصائص میں سے کسی چیز کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا۔ جیسے اللہ رب العالمین اس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات کا تدبیر کرنے والا ہے،
اس کائنات میں تمام چیزوں کو کرنے والا ہے، ہمارا رازق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے۔ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا یہ شرک ہے۔ اسی طرح الوہیت، یعنی اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے، عبادت کی کسی بھی قسم کو، چاہے وہ سجدہ ہو، چاہے وہ ذبح ہو، چاہے وہ دعا ہو، عبادت کی کسی بھی قسم کو جس میں انسان تعظیم دوسرے کی بجا لاتا ہے، جس میں انسان دوسرے کے لیے تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے، اس سے ڈرتے ہوئے بطور عبادت جن چیزوں کو کرتا ہے ان کو غیر اللہ کے لیے کرنا یہ شرک ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے اسماء و صفات میں سے جو اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں ان کو غیر اللہ کو دینا یہ بھی الحاد ہے۔ تو توحید کا تمام انبیاء اکرام حکم دیتے تھے اور شرک سے روکتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس موضوع کو قرآن کریم میں بے شمار جگہ بیان کیا۔ توحید کے کیا فوائد ہیں اور شرک کے کیا نقصانات ہیں، ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جا بجا ذکر کیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کی پیدائش کا مقصد بیان کیا تو کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جن اور انسانوں کی پیدائش کس لیے کی ہے کہ صرف وہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اس آیت میں ہے لیعبدون، مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں لیعبدون سے مراد لیواحدون ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی توحید کو بجا لائیں، اللہ رب العالمین کی توحید کو بجا لائیں، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ تو یہ ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے۔ گویا اگر ہم نے توحید کو نہیں جانا اور اس کو بجا نہیں لائے اپنی زندگی میں، اس پر عمل نہیں کیا اپنی زندگی میں، تو ہم نے اسلام کو نہیں جانا۔ اور اگر ہم نے شرک کو نہیں جانا اور شرک کو جان کر اس سے بچے نہیں تو گویا ہم نے اسلام کو نہیں جانا۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کے گزشتہ اور آئندہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا تھا، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی اور فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ آپ کی طرف یہ وحی کر دی گئی اور آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کی طرف یہ وحی کر دی گئی لَئِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر تمہارے عمل میں شرک داخل ہو گیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر شرک انسان کے عمل میں داخل ہو جائے گا، شرک اگر انسان کے عمل میں داخل ہو جائے گا تو اس کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، الا یہ کہ انسان اس کے بعد توبہ کر لے اور دوبارہ اسلام کی طرف لوٹ جائے۔ لیکن یہاں کچھ باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کر رہا ہے اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں کہ ہاں وہ شرک کر رہا ہے، تو ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم اس کے شرک یا اس کے کفر کا حکم لگائیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ علماء اکرام کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جا بجا اس چیز کو بیان کیا ہے کہ شرک یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر کسی انسان کی زندگی میں اگر شرک داخل ہو جائے تو جہاں اس کے اعمال برباد ہوں گے اور اس کی دنیا برباد ہوگی، وہیں اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن یہاں اس بات کو جاننا چاہیے کہ جب ہم توحید کو بجا لائیں گے اور شرک سے بچیں گے تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس چیز کو بیان کیا۔ اللہ کا فرمان ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، اور
اپنے ایمان میں کسی بھی طرح سے ظلم کی آمیزش نہیں ہونے دی۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہاں ظلم سے کیا مراد ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں ہونے دی۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ ایسے لوگوں کا فائدہ کیا ہوگا جن کی زندگی میں شرک نہیں ہوگا۔ اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہو گئی، جن کے لیے دنیا اور آخرت میں امن ہوگا، جن کے لیے دنیا اور آخرت میں شانتی ہوگی، جن کے لیے دنیا اور آخرت میں سکون ہوگا۔ اب دیکھیں آج اپنے معاشرے میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے، مسلمانوں کی اس وقت کیا حالت ہے۔ کیا اس کی ایک بڑی وجہ اور اس کا ایک بڑا سبب یہ نہیں ہو سکتا کہ آج اس امت میں اور مسلمانوں کے اندر شرک داخل ہو گیا اپنے مختلف شکلوں سے، چاہے وہ قبروں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ کسی ولی کی شکل میں ہوں، یا کسی اور بھی شکل میں ہوں۔ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اور کیا یہ اس امت کی رسوائی اور اس امت کی اس حالت کی سبب نہیں بن سکتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اس بات پر غور کیا کہ کہیں بھی شرک نہ داخل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی تھی 13 سال کی، کس چیز کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی؟ توحید کا حکم دیا اور شرک سے روکا۔ اسی لیے جب توحید اور شرک کا بیان ہو تو ایک مسلمان کو خوش ہونا چاہیے، اس کو سننا چاہیے، اس لیے کہ یہی ہمارا اصل سرمایہ ہے۔ اگر یہ ہمارے پاس نہ ہو تو ہماری دنیا اور آخرت برباد ہے۔ ابو الحیاج کہتے ہیں کہ قال لی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ الا ابعثك على ما بعثني الله الا ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم الا تدع سورة الا طمستها والا تدع قبرا مشرفا الا سويته۔ ابو الحیاج کہتے ہیں کہ مجھ سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا، جو چوتھے خلیفہ ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا میں تم کو اسی کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا؟ اللہ تدع سورة الا سویتہ، کہ کوئی بھی تصویر اور کوئی بھی مجسمہ تم مت دیکھنا، الا طمستہ، اس کو مٹا دینا۔ کوئی بھی تصویر ہو، اور دیگر روایتوں میں صورتن کے بجائے تمثالن کا ذکر ہے۔ تمثال کا معنی ہوتا ہے مجسمہ۔ کوئی بھی تصویر یا کوئی بھی مجسمہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو؟ الا طمستہ، اس کو مٹا دینا، اس کو ختم کر دینا۔ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، اور کوئی بھی ابھری ہوئی قبر، بلند قبر دیکھنا، الا سویتہ، اس کو برابر کر دینا۔ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا؟ تاکہ شرک کی کوئی بھی آمیزش باقی نہ رہ جائے، تاکہ توحید برقرار رہے۔ قوم نوح میں جب شرک داخل ہوا تو کیسے داخل ہوا؟ تصویر کی وجہ سے داخل ہوا۔ جب ان میں کچھ نیک لوگ تھے جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ نوح میں بیان کیا، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، کچھ نیک لوگ تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ ان کی تصویریں بنا کر اپنے عبادت گاہوں میں لگائیں، تاکہ جب وہ عبادت کرنے کے لیے آئیں تو ان کو ان سے عمل کرنے میں تھوڑا رغبت پیدا ہو ان کو، جب ان کی تصویر کو دیکھیں گے، کیونکہ وہ جب دیکھیں گے تو سوچیں گے کہ ہاں یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے تو ہم لوگ بھی عبادت کریں۔ تو وہ جب شیطان نے ان کے اندر اس چیز کو داخل کیا تو وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، صرف ان کو دیکھتے تھے۔ پھر جب ایک وقت گزرا پھر انہی کی عبادت کرنے لگے۔ دیکھیے شیطان کا اصل مقصد کیا ہے؟ شیطان کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کو اور اس امت کو شرک میں ڈال دے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ اس امت کو شرک میں ڈال دے۔ اور ہاں، شیطان آپ سے پوچھنے اور آپ سے اپائنٹمنٹ لینے نہیں آئے گا پہلے سے کہ ہاں میں آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہوں۔ شیطان آپ کے اندر ایسی چیزوں سے داخل ہو جائے گا کہ آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے۔ اسی لیے ایک مسلمان کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویروں یا مجسموں اور ابھری قبروں کو مٹانے کا حکم کیوں دیا؟ تاکہ ویسے ہی شرک اس امت میں نہ داخل ہو جائے جیسے قوم نوح میں داخل ہو گیا۔ اور اگر شیطان انسان کو شرک میں داخل نہیں کر سکتا
تو کیا کرتا ہے؟ ان کو بدعات میں داخل کرتا ہے. یعنی جو چیزیں شریعت میں ہیں نہیں ان کو ایجاد کرواتا ہے، اس میں لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے. اگر بدعات میں انسان کو نہیں داخل کر پاتا پھر کیا کرتا ہے؟ تو انسان کو کبائر میں داخل کرتا ہے، یعنی بڑے بڑے جو عظیم گناہ ہیں جیسے زنا، فحشکاری وغیرہ، ان گناہوں میں انسان کو داخل کرتا ہے. اور آج ہم اپنا معاشرہ دیکھیں، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا شیطان تو کیا کرتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے گناہوں میں انسان کو مشغول رکھتا ہے. اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا شیطان تو کیا کرتا ہے؟ انسان کو افضل کام چھوڑ کر مفضول کام کرنے کا حکم دیتا ہے. تو شیطان کے حربوں اور شیطان کے حیلوں سے ایک مسلمان کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے. تو یہ پہلی چیز تھی جس کا تمام انبیاء کرام حکم دیا کرتے تھے. اور دوسری چیز جس کا تمام انبیاء کرام حکم دیتے تھے اور جن پر ان کی دعوت مبنی تھی وہ کیا ہے کہ تمام انبیاء کرام حق پر باقی رہنے کا حکم دیتے تھے. حق پر باقی رہنے کا حکم دیتے تھے، اتحاد کا حکم دیتے تھے، اختلاف اور فرقہ واریت سے روکتے تھے. اللہ رب العالمین کا فرمان شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین. اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اسی دین کو مقرر کیا ہے ما وصى به نوحا، جس کا حکم اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى، اور جس کا حکم ہم نے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسیٰ، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا. تمام انبیاء کو ہم نے ایک شریعت کا حکم دیا، ایک دین کا حکم دیا. وہ کیا ہے؟ ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم رکھو. ولا تتفرقوا فیہ، دین میں اختلاف اور فرقہ واریت پیدا مت کرو. دین میں اختلاف اور فرقہ واریت پیدا مت کرو. لیکن یہاں سوال، ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب ہم اتحاد کی بات کریں اور کسی ایک چیز پر جمع ہونے اور اکٹھا ہونے کی بات کریں تو ہم کس چیز پر جمع ہوں اور کس چیز پر اکٹھا ہوں؟ ہم اسی دین پر جمع ہوں اور اسی دین پر اتحاد کریں جس دین کو اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کے واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور پھر صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہم پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ اس دین کو ہم تک پہنچا دیا. اس دین پر ہم اتحاد کریں اور اس دین پر ہم جمع ہوں. اس کے علاوہ کسی چیز پر ہم اتحاد نہیں کر سکتے. اور اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ کلام ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اختلاف پیدا مت کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر یہ دیکھیے اللہ رب العالمین کس چیز کا حکم دے رہا ہے؟ اتحاد کا حکم دے رہا ہے، حق پر جمع رہنے، اللہ کے دین پر جمع رہنے کا حکم دے رہا ہے. اس کے بعد صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اذ کنتم اعداء، جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. فالف بین قلوبکم، تو اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم اللہ رب العالمین کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جس جاہلیت اور شر اور برائی اور بدی میں تھے، اللہ رب العالمین نے اس برائی سے ان کو کیسے نکالا؟ دین کے ذریعے، دین اسلام کے ذریعے، اس دین کے ذریعے جو دین اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا. اور صحابہ کرام نے اسی دین کو براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا. اور آج اگر ہمیں اکٹھا ہونا ہے اور جمع ہونا ہے تو کس چیز پر جمع ہوں گے؟ اسی دین پر جمع ہوں گے جس دین پر صحابہ کرام جمع ہوئے تھے. وہ دین کیا تھا؟ کتاب اللہ، سنت رسول. اور ان دونوں چیزوں کو، یعنی اللہ کی کتاب کو، قرآن کو اور سنت کو صحابہ کرام نے کہاں سے سمجھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا. تو اگر ہمیں دین کو سمجھنا ہے اور اس پر اتحاد کرنا ہے اور اس پر جمع ہونا ہے تو کیسے جمع ہوں گے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اور صحابہ کرام کی فہم سے، یعنی انہی سے ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھیں گے.
تب ہم اکٹھا ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں اکٹھا ہو سکتے. اور اسی لیے حدیث الافتراق یعنی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ امت مختلف گروہ اور مختلف جماعتوں میں بٹ جائے گی، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا کہ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے، نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کلھا فی النار الا واحدہ، کہا کہ تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک جماعت کے. صحابہ کرام نے کیا کہا کہ لمن ہے یا رسول اللہ؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جماعت کون ہے؟ یہ جماعت کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا یہ جماعت وہ ہے جو اس دین پر باقی رہے گی جو دین اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول. اور ان دونوں کو سمجھنے کے لیے کیا چاہیے؟ صحابہ کرام کا فہم. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر آپ سے دین حاصل کیا تھا. کتاب اللہ قرآن کا معنی سمجھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو بیان کیا ان کو سنا، سمجھا اور دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ جماعت کون ہے جو جنت میں داخل ہوگی، جو فرقہ ناجیہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان علی مثل ما انا علیہ واصحابی، کہا کہ یہ جماعت وہ ہے جو اس طریقے پر ہو جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں. اور اسی لیے دوسری حدیث میں ارباد بن ساریہ اور ثوبان رضی اللہ عنہما کی جو حدیث ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا کہ انہ من یعش منکم بعدی فسیر اختلافا کثیرا، کہ جب تم میں سے جو لوگ تم میں سے میرے بعد زندہ رہیں گے تو وہ بہت زیادہ امت میں اختلاف دیکھیں گے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختلاف سے ڈرایا ہے، اختلاف سے ڈرایا ہے. اور کس بات کا حکم دیا ہے؟ اجتماع کا، ایک دین پر، اس دین پر قائم رہنے کا حکم دیا جس دین کو اللہ رب العالمین نے بھیجا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انہ من یعش منکم بعدی فسیر اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی. جب اختلاف ہو جائے تو کیا کرو؟ کہاں لوٹو؟ میری سنت کو لازم پکڑو، میرے سنت پر باقی رہو، یعنی دین پر باقی رہو. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت پر باقی رہو. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک نقطہ بیان کیا، کہا کہ تمسکوا بہا، کہا کہ تمسکوا بہا، اس سنت کو لازم پکڑو. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سنت کو بیان کیا تھا، ایک اپنی سنت بسنتی اور دوسری سنت سنت الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کی سنت. اس کے بعد جب بیان کیا تو کہا کہ تمسکوا بہا، اس سنت کو لازم پکڑو. یہ نہیں کہا کہ تمسکوا بہما، یعنی جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں وہ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سنت کو جمع کیا، دونوں سنت کو جمع کیا. کہا کہ اس سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو، یعنی میرے طریقے کو اور صحابہ کرام کے طریقوں کے، کیونکہ یہی نجات کا ذریعہ ہے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ اس امت میں جتنے بھی فرقے اور جتنے بھی اختلافات پائے جاتے ہیں، آپ ان تمام فرقوں کے پاس جائیں، آپ ان تمام فرقوں سے آپ پوچھیں کہ کیا آپ ہمارے ساتھ کتاب اللہ پر اتفاق کریں گے؟ کہیں گے ہاں. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ سنت رسول پر اتفاق کریں گے، یعنی کیا اس کو مانیں گے؟ کہیں گے ہاں. دیکھیے کوئی بھی جماعت اور کوئی بھی فرقہ اور کوئی بھی گروہ کسی مسلمان کے پاس خالص برائی اور شر لے کر نہیں آ سکتا. اگر آپ کسی ادنا سے ادنا مسلمان کے پاس کوئی خالص اور صرف شر لے جائیں گے تو اس کو دھتکار دے گا. جتنے بھی فرقے آج پائے جاتے ہیں الگ الگ ناموں سے، ان میں سے کوئی فرقہ ایسا نہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول کی بات نہ کرتا ہے. سب کتاب اللہ اور سنت رسول کی بات کرتے ہیں. لیکن جب ان فرقوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ ہم ایک چیز پر اور اکٹھا ہو جائیں، ایک چیز پر اور جمع ہو جائیں، وہ کیا ہے؟ فہم صحابہ. یعنی صحابہ کرام نے جس طرح سے کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھا ہے ہم اسی طرح سمجھیں، تو کہیں گے نہیں. اور یہی اصل ہے. ایک بات اس بات پر غور کریں کہ جو جماعت، جس جماعت کو اللہ رب العالمین نے متعین کیا اور جس جماعت کو اللہ رب العالمین نے چنا، جس جماعت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر دین کو سیکھا، کیا آپ اس جماعت کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے، اپنی عقل سے جو عقل فاسد ہے اس سے آپ کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھ سکتے؟ نہیں. یقیناً ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور قرآن کریم کو
صحابہ کرام کے ذریعے سمجھنا ہوگا۔ اور دیکھیے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا بجا ان چیزوں کو پوچھا، بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کو پوچھتے تھے کہ جب امت میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور طرح طرح کے فرقے آ جائیں گے تو اس وقت نجات کا ذریعہ کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہما کا نام آپ لوگ جانتے ہیں، یہ ایسے صحابی جنہوں نے فتنوں اور فرقوں اور ان جیسی حدیثوں کو بیان کیا، اور یہ حدیثیں حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہما کی حدیثیں اہل حدیثوں کے علاوہ کسی کو پسند نہیں آتی، اس لیے کہ یہ حدیثیں حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہما کی جو حدیثیں ہیں یہ حدیثیں ان تمام فرقوں کا رد کرتی ہیں اور ان کے اوصاف کو بیان کرتی ہیں جو اوصاف آج بھی ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بیان کیا، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہما کی حدیث بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعات علی ابواب جہنم، کہ آخرت میں آخری زمانوں میں کیسا ہوگا کہ جہنم کی طرف بلانے والے دعات ہوں گے، داعی ہوں گے، یعنی خطبہ، مقررین، واعظین کسی طرف جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ کیسے جہنم کی طرف؟ یعنی شر کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ اور میں نے پہلے آپ سے کہا کہ کوئی بھی جماعت، کوئی بھی فرقہ اور کوئی بھی خطیب اور کوئی بھی مقرر آپ کے پاس خالص شر نہیں لے کے آئے گا، وہ اوپر سے ٹیگ لگا کر آئے گا اسلام کا، کتاب اللہ اور سنت رسول کا، لیکن کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنے طریقے سے سمجھائے گا۔ دعات علی ابواب جہنم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب جہنم کی طرف بلانے والے لوگ ہوں گے۔ من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جو لوگ ان وعاد اور ان دعات اور ان مقررین کی دعوت پر لبیک کہیں گے، قذفوہ فیہا، اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، یعنی ان کو خیر سے ہٹا کر شر میں لگا دیں گے، برائی میں لگا دیں گے اور ان کو صراط مستقیم سیدھے راستے سے پھیر دیں گے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما نے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک باریک سوال کیا، کہا کہ صفہم لنا یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسی بات ہے کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے، بہت زیادہ فرقہ واریت اور اختلاف پھیل جائے گا مسلمانوں کے درمیان، تو ان بتا دیں کہ یہ لوگ کیسے ہوں گے تاکہ اگر ہم ان کو دیکھیں تو جان لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا ہم من جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا، وہ ہماری اپنی قوموں سے ہوں گے، ہماری اپنی نسلوں سے ہوں گے، یعنی ہماری طرح ہوں گے، کتاب اللہ اور سنت رسول کی باتیں کریں گے، ویتکلمون بالسنتنا، ہماری جیسے زبانوں سے بات کریں گے۔ یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عربی زبان میں بات کریں گے، یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بھی ویسے کتاب اللہ اور سنت رسول کی باتیں کریں گے جیسے ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنی عقل سے سمجھیں گے، صحابہ کرام کے فہم سے نہیں سمجھیں گے۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جا بجا اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھنا ہے، ایمان کو سمجھنا ہے اور اسلام کو سمجھنا ہے تو صحابہ کرام کے طریقے پر سمجھنا ہوگا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم لوگ اسی طریقے پر ایمان لائے جس طریقے پر صحابہ کرام ایمان لائے تھے، فقد اہتدوا، تو یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو صحابہ کرام کے طریقے پر ایمان لانا ہے، صحابہ کرام کے طریقے پر کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھنا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ لوگ ایسے ہوں گے جو آخری زمانے میں جب اختلاف پھیل جائے گا وہ ہمارے ہی جیسے ہوں گے، تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فما تأمرنی ان ادرکنی ذلک، اگر میں اس وقت کو پہنچ جاؤں، اگر میں ان لوگوں کو پا لوں تو آپ مجھے کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اتحاد کا حکم دیا اور دین پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا، دین پر ثابت قدم رہنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ کیا فرمایا؟ کہا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، و امامہم، اور مسلمانوں کے امام کو لازم پکڑنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی جماعت کو کیسے جانیں اور مسلمانوں کے امام کو کیسے جانیں؟ دیکھیے الگ الگ وقت میں، الگ الگ زمانے میں جو مسلمانوں کی صحیح جماعت ہے، جو کتاب اللہ اور سنت رسول اور فہم صحابہ کرام کی فقہ پر باقی ہے، وہ الگ الگ زمانے میں الگ الگ ناموں سے جانی جاتی ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں اہل حدیث کے نام سے جانی جاتی ہیں، تو یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کو ہمیں لازم پکڑنا ہے۔ تلزم جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا، وہ امامہم، اور مسلمانوں کے امام کے ساتھ رہنا۔ اور یہاں ایک بات اور یاد رکھیں کہ ابتدا سے آج تک جو دشمنان اسلام ہیں
وہ ہمیشہ اہل سنت والجماعت، اہل حدیث کو مختلف ناموں سے بدنام کرتے آئے ہیں، بلکہ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف ناموں سے یاد کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا، اور مختلف چیزیں کہی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ آپ بدنام ہو جائیں۔ اسی طرح جو لوگ صحابہ کرام کے طریقے پر باقی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ایمان کو صحابہ کرام کو دیا تھا، اس ایمان پر جو لوگ باقی ہیں، اس جماعت کو بھی الگ الگ نام دیا جاتا ہے۔ کبھی ان کو وہابی کہا جاتا ہے، کبھی ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، کبھی ان کو مجسمہ کہا جاتا ہے، کبھی ان کو جامی کہا جاتا ہے، اور الگ الگ ناموں سے ان کو یاد کیا جاتا ہے تاکہ ان کو بدنام کیا جائے۔ برے برے القاب ان کو دیے جاتے ہیں تاکہ ان کو بدنام کر دیا جائے، لیکن معیار یہ نہیں ہے کہ ہم بدنام ہیں یا بدنام نہیں ہیں، معیار یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہمارا مقام کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس کو لازم پکڑنا، اور مسلمانوں کے جو امام ہیں ان کو لازم پکڑنا۔ امامت دو طرح کی ہوتی ہے، اور ایک امامت یہ ہوتی ہے کہ جو علماء کرام ہیں ہمارے یہاں، ہم ان کے ساتھ رہیں، ان سے پوچھیں، ان سے سمجھیں، اور خاص طور سے یہ وقت جو فتنوں کا دور ہے، آپ سوشل میڈیا پر، آج یوٹیوب اور وغیرہ دیگر پلیٹ فارم پر آپ مختلف طرح کے لوگوں کو پائیں گے، لیکن ہر جو بات کہی جاتی ہے وہ سنی نہیں جاتی ہے، ہر جو بات لکھی جاتی ہے وہ پڑھی نہیں جاتی۔ اگر آپ کو صحیح دین سیکھنا ہے تو آپ علماء کرام سے سیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو صحیح دین سمجھنا ہے تو آپ علماء کرام سے جا کے پوچھیں کہ کن کو سنا جائے، کن کو نہ سنا جائے، کن کو پڑھا جائے اور کن کو نہ پڑھا جائے۔ اور خاص طور سے اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو یاد رکھیں، تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہو اور مسلمانوں کے امام کے ساتھ رہو۔ اور امامت کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے علماء کرام، کہ آپ علماء کرام کے ساتھ رہیں، اس لیے کہ فتنوں کا دور ہے، طرح طرح کی فرقے ہیں، طرح طرح کی جماعتیں ہیں۔ آپ بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھیں گے کہ لگے گا کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے اندر اتنی خباثت اور اتنی گندگیاں ہوں گی کہ اگر آپ ان کو جان لیں تو آپ ان سے نفرت کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور اہم سوال کیا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت ہی نہ ہو اور مسلمانوں کا کوئی امام ہی نہ ہو تو میں کیا کروں؟ اب ایک مسلمان کا ذہن کیا کہتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی یہ سمجھے کہ ہاں جو جماعتیں ہیں ان کے اندر گرچہ شر ہے، ان کے اندر گرچہ بدعتیں ہیں، ان کے اندر گرچہ برائیاں ہیں، لیکن ان کے اندر خیر بھی ہے، ان کے اندر بھلائی بھی ہے، تو ان کی بھلائیوں کو ہم لے اور ان کے شر کو، ان کی برائیوں کو ہم چھوڑ دیں۔ ہمارا دماغ یہ کہہ سکتا ہے۔ اگر مسلمانوں کی یا اہل حدیثوں کی کوئی بڑی تعداد نہیں ہے تو ایک مسلمان اور ایک عام آدمی کا دماغ یہ کہہ سکتا ہے کہ چلے ہم انہی کے ساتھ مل جائیں، جیسے تبلیغی جماعتوں کے ساتھ ہم مل جائیں، اس لیے کہ ان کے اندر شر تو ہے لیکن ان کے یہاں خیر بھی ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ ان کا شر اور ان کی برائی ان کی خیر پر غالب ہے، ان کی بھلائی پر غالب ہے۔ اور یہ بات میں نے شروع میں بھی کہی تھی کہ کوئی بھی جماعت، کوئی بھی فرقہ آپ کے پاس خالص شر اور خالص برائی لے کے نہیں آتا ہے، اس لیے کہ اس کو کوئی قبول ہی نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض باصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمام فرقوں کو چھوڑ دینا، فاعتزل تلك الفرق كلها، ان تمام فرقوں سے دور رہنا، ولو ان تعض باصل شجره، گرچہ ان فرقوں کو چھوڑنے کے لیے تمہیں کسی درخت کی جڑ سے کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے، یعنی تم درخت کی جڑ کو مضبوطی سے پکڑ کر ان فرقوں سے بچنا چاہو، بچ سکو تو بچو، لیکن ان فرقوں کے ساتھ نہ ملنا، حتی یدرکک الموت، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، وانت علی ذلک، اور تم اسی حالت پر باقی رہو، اس لیے کہ یہی دین ہے اور یہی اسلام ہے۔ اور یہ جو لوگ پیش کر رہے ہیں یہ دین نہیں ہے، یہ دشمنان اسلام ہے۔ یہ کہ ان کے یہاں شبہ ہے، ان کے یہاں اتنا بھاری شبہ ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اور اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے ایک جگہ بیان کیا، کہا کہ الجماعت ما وافق الحق ولو كنت وحدہ، کہا کہ جماعت وہ ہے، یعنی مسلمانوں کی جماعت وہ ہے جو حق کے موافق ہو،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تلزموا جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ الجماعت ما وافق الحق، جماعت وہ ہے جو حق کے موافق ہو، کتاب اللہ سنت رسول اور فہم صحابہ کے موافق ہو، وہ حق ہے، وہ جماعت ہے۔ ولو کنت وحدک، گرچہ تم اکیلے ہو، یعنی اگر تم اکیلے بھی بچو اور تمہارے ساتھ کوئی بھی نہ ہو لیکن تم صحیح دین پر ہو تو باقی رہو، اس لیے کہ یہی جماعت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز جماعت نہیں ہے۔ اور آخری بات میں کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا کہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس وقت انسان سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر آزادی ہے، انسان کسی کو بھی سن سکتا ہے، کسی کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو علماء کرام سے ربط میں رہیں، علماء کرام سے تعلقات قائم رکھیں، ان سے پوچھیں اور ان سے جانیں، اور اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر باقی رکھ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ یہ دعا اتنی کثرت سے کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ انسان کا جو دل ہے، بنی آدم کا جو دل ہے، وہ اللہ رب العالمین کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، بین اصبعین من اصابع الرحمن، اللہ رب العالمین جو رحمان ہیں اس کے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، جیسے اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے پھرتا ہے۔ یہ دعا کثرت سے کرتے رہنا چاہیے اپنے سجدوں میں، نماز میں جب ہم تشہود میں بیٹھتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے، اس میں کثرت سے یہ دعا کرنا چاہیے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ بأي شيء كان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يفتتح الصلاة اذا قام من الليل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے تھے، رات میں نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے تو نماز کیسے شروع کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ كان اذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائیل ومیکائیل واسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقیم۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ اے اللہ جو کہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کا رب ہے، فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، حاضر اور پوشیدہ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے، انت تحکم بین عبادک فیما كانوا فیہ یختلفون، بندوں کے درمیان جن چیزوں میں اختلاف ہوگا تو ان کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی دعا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے رات میں جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کہتے تھے اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک، اے اللہ رب العالمین تو مجھے ہدایت دے دے، لما اختلف فیہ من الحق بإذنک، جن چیزوں میں اختلاف کیا گیا ہے تو مجھے اس کی ہدایت دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت طلب کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت طلب کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے، کثرت سے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا؟ یا عبادی کلکم ضال، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو، الا من اہدیتو، سوائے وہ جس کو میں ہدایت دے دوں، فاستہدونی اہدکم، تم اس سے ہدایت طلب کرو میں تم کو ہدایت دوں گا۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین سے ہدایت طلب کریں، اللہ رب العالمین سے صراط مستقیم پر باقی رہنے اور صحیح دین پر باقی رہنے کی دعا کریں اللہ رب العالمین سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دیں، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، صحیح اسلام صحیح منہج پر زندہ رکھے، ایک سچا پکا موحد بنا کر زندہ رکھے، بدعات سے دور رکھے، صحیح سنتوں پر باقی رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔